زندگی کی شام ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ آج اپنے ہی علاقے کے اندر ایک نوجوان بچہ حافظ محمد راشد صاحب مرحوم، اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے، کبھی کبھی وہ ملتے تھے، وہیں ملتان کے اندر بھی ایک دو تین ملاقاتیں اس بچے سے ہوئی ہیں، اور وہ بچہ لائق بچہ چلا گیا ہے تو یقیناً ایک گھر کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے کتنے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ایک نوجوان بچہ جو ابھی جوانی چڑھ رہا ہے، پتہ نہیں والدین کو اپنے اس بچے سے کتنی بڑی بڑی امیدیں تھیں ہیں کہ آگے جا کر ہمارا بچہ کیا کچھ بنے گا، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی دنیاوی اس میں بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں والدین کو اپنے نوجوان بچوں سے، ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، زر کثیر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے گا، کسی مقام تک پہنچ جائے گا، ہمارے لیے بھی راحت کا باعث بنے گا، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ بڑی والدین کو اپنی اولاد پر امیدیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کی تقدیر پر کوئی غالب آ سکتا نہیں ہے۔ غالب آتی ہے تو اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ اس بچے کو جو اللہ نے یہ ٹائم دیا تھا، زندگی کے جو لمحات تھے جو اس کو ملے، اس نے پورے کر لیے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی المناک موت ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ آپ ان سے زیادہ یقیناً پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا کیا، ان کی حالت و کیفیت آپ سب کے سامنے ہے، تو میں تو کسی مصروفیت ضروریہ کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، آپ احباب گئے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہاں بالکل، وہاں وہ مسکرانے والا، اور ہر وقت جب بات ہوتی یا گفتگو ہوتی یا ملتا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے والدین کو اور ان کے بہنوں اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تو یہ تسلی کے الفاظ تو ہم کہہ سکتے ہیں، باقی اللہ کی تقدیر۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ والدین بیٹھے ہیں، دادا بھی بیٹھا ہے، دادی بھی بیٹھی ہے، اور وہ پوتا وہ دنیا سے نوجوانی کے اس عالم میں رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی طرف میل ہونے کی اور کوشش کریں، کسی وقت بھی ہمارے اوپر موت آ سکتی ہے، ہم ہر وقت تیار رہیں، یوں سمجھو ہماری تیاری ہر وقت ہونی چاہیے، ہر وقت تیاری ہونی چاہیے کہ ہمیں اگر موت آ بھی جائے تو اللہ تعالی ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، ہم کسی ایسے قطن کسی ایسے عمل میں مبتلا نہ ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہو۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی ناراضگی اور قیامت کے دن ہماری ذلت کا وہ باعث بنے گا، چھوڑ دیں اس کام کو، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہماری یہ موت کسی گناہ میں آ جائے گی تو بہت بڑا نقصان ہوگا، ایسا خسارہ ہوگا پھر وہ پورا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تیاری میں رہنا چاہیے، رات کو، دن کو، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے، کسی وقت بھی موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جب بندہ تیاری میں ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کے راستے پر نکل رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہوتا ہے اور دین کے لیے کوشاں ہوتا ہے، مال جان کے ذریعے اللہ کے دین کی ترقی اور اشاعت میں لگا ہوتا ہے، تو اس حالت میں موت بھی آ جائے تو موت سبحان اللہ عزت اور کامیابی کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے دین کی طرف رغبت کرو، زندگی تھوڑی ہے، بہت کچھ گزار چکے ہیں، اب زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، جتنے بھی دن ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے سال ہیں، ہمیں کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ بات کسی کو معلوم نہیں، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ بندے کو کس سرزمین پر موت آئے گی، کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔
تو اس لیے جب اللہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے نا، توجہ ہے، ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، اللہ روزانہ اپنے ملک الموت کو یوں سمجھو ایک نام کی لسٹ دے دیتے ہیں، جاؤ ان کی روح قبض کر کے آنی ہے، ان کو موت کے منہ میں داخل کر دینا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ اس لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے گا، باری آ جائے گی۔ تو کیوں نہ ابھی ہم سنبھل جائیں، ابھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر لیں، تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی گزرے، حقوق العباد کے حوالے سے بالکل کلیئر ہو جائے، جو حق جس کا دینا ہے صحت میں اسی زندگی میں دے دیں، غربت نہیں آ جاتی، سڑکوں پہ نہیں آ جائیں گے ہم کہ مانگنے پر اتر آئیں، نہیں، جس کا جو حق میرے اوپر بنتا ہے، کسی پر بھی بنتا ہے، ہر ایک ساتھی زندگی کا جائزہ لے کر حقوق کی ادائیگی کرے پورے طریقے سے، اس میں کبھی کسی صورت میں یہ دو نمبری نہ کرے، موت کا پتہ نہیں، کسی وقت ہم چلے جائیں گے، کہیں اس معاملے کا داغ دھبا ہمارے سر پر نہ ہو۔ پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن لا تزر وازرۃ وزر، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی، بلکہ قرآن کہتا ہے ایک بوجھ اٹھانے والا ہے، وہ بلائے گا اپنے قریبی رشتہ دار کو کہ میرے بوجھ کو کیا کر دے، ہلکا کر دے، لیکن لا یحمل، اللہ فرماتے ہیں اس سے بوجھ ہلکا نہیں کرایا جائے گا۔ تو وہ وقت ہے قریب، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ تو یہ تو باتیں ترغیب کے طور پر کچھ میں نے کر دی ہے، کل پروگرام ہے